صلاح الدین صاحب وے فارورڈ ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں وے فارورڈ تو یہ ہونا چاہیے پورا پاکستان نے بھگت رہا ہے نا، ابھی تک بھگت رہا ہے پاکستان. پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ آپ کے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو سب کو واضح ہے. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ نے پولیٹیکل سرٹنٹی لانی ہے، آپ نے لوگوں کو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پروسیس میں شامل کرنا ہے. یہ چیز جو عمران خان صاحب کے بھی دور میں ہوئی تھی اور اب اس دور میں بھی ہو رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ جیل میں بیٹھتی ہے اور دھرنے کرتی ہے اور جلوس کرتی ہے. دس از ناٹ دا وے. یہ بھی طریقہ کار کہ آپ جوڈیشری کو بالکل کنٹرول کر لیں، آپ ایسی آئینی ترمیمیں کر لیں، آپ الیکشن کمیشن کے تھرو، الیکشن ٹرائیبیونلز کے تھرو آپ اپنی کمپلیٹ ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش کریں. ان طریقوں سے حکومتیں نہیں چلتی، ملک خوشحالی کی طرف نہیں جاتے. گورنمنٹ کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اپوزیشن کو بھی ان کو بیٹھ کے ان چیزوں پہ سنجیدہ طور پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک وے آؤٹ نکالنا چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ پراپر ایک جمہوری طریقے سے ایک سٹیبلٹی کی طرف چل سکے. سپریم کورٹ اب ٹرائیکا آف پاور میں ایک امپورٹنٹ تکون کا ایک کونا تھا، لیکن وہ سٹائفل ہو گیا. اس کی جتنی بھی فریڈم تھی، جتنی اس کی پاور تھی اس 26ویں ترمیم سے، مجھے نہیں لگتا کہ اس 26ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے آپ کو وہ دوبارہ اسرٹیو سپریم کورٹ نظر آئے گی. پچھلے چند ہفتے اس کی واضح مثال ہے. دیکھیں سپریم کورٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی 26ویں ترمیم کے بعد مکمل طور پہ حکومت کے تابع ہو چکی ہے. حکومت یا حکومت کے پیچھے، حکومت جس کے تابع ہے اس کے نیچے سپریم کورٹ بھی آ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز ہے جو کہ جج صاحبان کو بھی اور لارجر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. دیکھیں بات یہ صرف ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں یا نہیں آ جائیں وغیرہ. بات یہ بھی ہے کہ لانگ ٹرم میں اگر آپ نے اپنے ملک میں رول آف لا دیکھنی ہے، آپ نے ڈیموکریسی دیکھنی ہے، تو یو کین ناٹ ہیو اے سچویشن کہ جہاں عدلیہ جو ہے وہ کمپلیٹلی گورنمنٹ آف دا ڈے کے تابع ہو. سر اس معاملے میں ویسے قاضی فائزی صاحب کو ایک آپ کو اعزازی ٹرافی بھیجنی چاہیے لندن میں جہاں پہ بھی ہوں، کیونکہ 63A کا فیصلہ کر کے وہ راہ ہموار کر کے گئے تھے کہ آپ کر لیں 26ویں ترمیم. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں قاضی صاحب کا جو رول تھا وہ صحیح نہیں تھا اور بہت سارے ایسے مواقع تھے کہ اس پروسیس کو روکا جائے اور سپریم کورٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، جو کہ نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں ایون ان دا پریزنٹ ٹائم، اب میں سمجھتا ہوں یا افریدی صاحب اگر اس وقت فل کورٹ کال کر دیتے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کہا تھا میجورٹی نے کہ 26ویں ترمیم کا چیلنج سنا جائے، تو وہ بھی وقت تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے. دیکھیں وہ 26ویں ترمیم کا ڈیلے تو ہو رہا ہے، 1.5 مہینے سے لگا نہیں ہے، بٹ ایونچولی وہ کیس یو کین ناٹ اوائڈ اٹ. ڈیمیج از آلریڈی ڈن. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کیس کی سنوائی جو ہے وہ فل کورٹ کو ہونی چاہیے اور وہ مطالبہ بھی یہی ہے. کلوزنگ ریمارکس دے دیں دانیال چودھری صاحب سے. دانیال صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ دے دیں، کیا کرنا چاہیے جس سے معاملات کوئی بہتری کی جانب چلے جائیں، اٹکے نہ، کوئی تعطل نہ ہو، کوئی راستہ آگے کے لیے بن جائے؟ دیکھیں جی ندیم صاحب، مفاہمت سے معاملات حل ہوں گے. چیزوں کو حل کریں، ٹیمپریچر کو لوور کریں اور یہ چیز کو ریئلائز کریں کہ اگر نقصان ہے یہ حرکتیں کرنے کا، یہ ایسی باتیں، ایسی سٹیٹمنٹس دینے کا، یہ ملک ہے، پاکستان کا ہے. ہم سب بیٹھ کے مل کر کام کریں گے. ہمارے جو گرد و نواح میں مسلم ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. دنیا کس طرح پوری مغربی دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اٹامک پروگرام کو. ہمیں اس ملک کو، اس ملک کی ایگزسٹنس کو بچانا ہے، اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اس مشکل ٹائم پہ سب ایک ہو کر اگر ہم اپنے پاکستان سے باہر جو نان سٹیک ایکٹرز ہیں جو اپنی انٹرفیٹیشن یا اپنی انٹرفیرنس کر رہے ہیں، وہ بلوچستان کے تھرو، وہ افغانستان کے تھرو، وہ اور علاقوں کے تھرو، ان کو ہم نے خیر آباد کرنا ہے. تو یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مفاہمت سے چیزوں کو آگے چلائیں، مفاہمت سے بیٹھ کر چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں. گورنمنٹ از ریڈی ٹو ٹاک اینڈ دے شوڈ گیٹ سیریس اباؤٹ ڈائلاگ آلسو، چیزوں کو بہتری کی طرف. دانیال صاحب ملک کی یکجہتی کی خاطر، آپ اپنے ایٹامک پروگرام سیکورٹی کی خاطر پورے آپ کے 25 کروڑ لوگ قربانی دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن آپ لیڈرز کوئی راستہ تو بنائیں، آپ تو کوئی مثال بنیں. وہ 25 کروڑ لوگ اپنی جانیں دے دیں گے اس کام کے لیے، وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. آپ لوگ تو مثال بنیں، کوئی راستہ تو دیں.
دیکھیں ندیم ملک صاحب، ہم نے تو راستہ پہلے دن سے بھی دیا اور آج بھی دے رہے ہیں، اور ہم آج بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ حکومت جو ہے سینٹی میں یہ جو اپوزیشن ہے خاص طور پر تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان میں سینٹی پرویل کرے، اور ان کے بہت سے لوگوں میں پرویل بھی کرتی ہے جو یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے لیڈر جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ بھائی پاکستان جس مشکلوں اور مسائل سے گزر رہا ہے اس کو دانیال ہم چودھری سب کر صاحب، سکتے جج ہیں۔ صاحب، بیرسٹر صلاح الدین صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔